بغیر کسی فرقے صرف مسلم بن کے جیو، مخلوق کے پجاری رک جا، خالق کی پرستش کر، عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات کے بنانے والے کی پرستش کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق جن و انس کی رہنمائی ہر طرح سے، خیالوں سے، دلیلوں سے، جو بھی طرف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے۔ مبارک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آئے اور شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے، خیال آتے ہیں قسم قسم کے، کیونکہ شیطان ریز جو پھینکتا ہے ہر قسم کا، کبھی غصے کا، کبھی لالچ کا، کبھی امیدوں کا، کبھی بڑی زندگی کا، تو کیا زندگی گزاری ہے۔ اس طرح ان کے پاس سارے اسبابوں کے وہ جو کنٹرول کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو قوت بخشی ہے، انسان و جن کو امتحان کے لیے اسی زندگی میں۔ تو مبارک علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خیال آتا ہے، یوں سمجھو میرا بیان، اللہ کے خیال آتے ہیں خلاف، رسول کے خلاف، قیامت کے خلاف، لوگوں کے خلاف، کیونکہ وہ شیطان ریز پھینکتا ہے کہ انسان کو مفلوج کر، پہلے تو گناہ آسان کر دیتا ہے، زینت، وہ حسین لگتا ہے جبھی تو انسان کرتا ہے، تو جو بھی گناہ ہے ان کو لبادہ اوڑھ کے اتنا چمکاتا ہے کہ انسان کو پسند آ جائے، تو آخر میں ان کو انسان کو کنفیوز کے طریقے سے، ڈپریشن کے ذریعے سے، یہ خیال وہ خیال یہ خیال، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کی رہنمائی سے مخلوق کو بتایا، یہ خیال جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے معاف کر دی ہے مخلوق کو، یہ خیال شیطان کی طرف سے ہے، بھلائی کا خیال جو ہوگا ان سے ثواب ہوگا، برائی کا جو خیال ہوگا ان سے برائی نہیں ملے گی جب تک عمل نہ کرے۔ تو انسانوں کو عام جو خیال آتے ہیں تو وہ مفلوج ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کیا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے رہنمائی کی، تو جو بھی برے خیال آئے، اللہ کے خلاف آئے، کس کے بھی خلاف آئے، قرآن شریف کے خلاف آئے، کیونکہ وہ مفلوج کرنے کے لیے ان کی ساری کوشش ہے، تو صحابہ خوش ہو گئے، مرض بتایا، اس کا علاج ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت آل عمران آیت نمبر 108، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اے مرسل، اے رسول مبارک علیہ الصلوۃ والسلام، خیر الانام، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ آیتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سچی، سب کے پاس یہ آیتیں نہیں آئے گی، سب کو مشاہدہ نہیں ہوگا، جنت کا، جہنم کا، قیامت کا، امت کو نہیں ہوگا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کو بھی مشاہدہ ہوتا تھا۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ آیتیں ہیں
جو ہم تلاوت کرتے ہیں تیرے اوپر، تیرے دل کے اوپر، تیرے دماغ کے اوپر. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. انسان کو خیال آتا ہے یہ دنیا جو بنائی کس لیے بنائی؟ سب ان کو پتا تھا، شروعات کا، خاتمے کا، انسانوں کے نتیجے کا. کوئی ان سے ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں. تو چھپی بات ہو، ڈھکی ہو، سب ان کو معلوم ہے. معلوم ہونے کے باوجود کیوں یہ دنیا بنائی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جو ہیں کبھی کبھی ان سے سمجھاتا ہے، کیونکہ انسان ان کے پاس اتنا عقل نہیں ہے کہ طے تک پہنچ سکے. ایک اڑان ہے عقل کی، ایک دوسرے سے زیادہ ہیں، مگر وہ بھی مخلوق کا عقل ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. نہیں ارادہ کرتا، ارادہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں ہے. ظلم للعالمین، جہان والوں سے ظلم کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہ ارادہ ہے نہ آگے ہوگا. یرید، حال و استقبال اللہ کا ارادہ نہیں کہ مخلوق کے اوپر ظلم ہو. تسلی کے لیے سمجھایا کہ انسان تو سمجھدا، میرا ارادہ، ہاں مجھے سب کچھ معلوم ہے، لیکن میرا ارادہ ظلم کا مخلوق کے اوپر نہیں ہے. عالمین، جہانوں میں جو بھی چیز ہے میرا ارادہ بھی نہیں. اس میں حکمت ہے، حکیم کی حکمت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 208 اس میں کہا، 272 اس میں کہا لیس علیک ھداھم. اب دنیا جو ہے سب کو ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے؟ سب اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں. اللہ کی رحمت سب سے یکساں ہے. وہ سب کا رب ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کا کام وہی کرتا ہے. نبی نہیں کرتے، نبیوں کا کام بھی انہوں نے کیا. صحابہ نہیں کرتے، آل رسول نہیں کرتے. یہ خیال ہے. پوجا کرنے والے جس کی بھی پوجا کرے، رب ایک ہے سب کا، بنانے والا، ان کی ضرورت کو پورا کرنے والا. ہر آن ہر شان میں یہ ان کا شان ہے. کل یوم ہو فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو ہر وقت میں مخلوق سے وہ اپنی جو اسماء الحسنہ ہے ان کا اظہار کرتا ہے. کبھی بردباری کا، اللہ اتنا بردبار. انسان سمجھ اللہ کی بردباری سے غلط فائدہ لیتا ہے. شاید اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ نے مجھے مال دیے، عزت دی، لوگ میری عزت کر رہے ہیں، اللہ مجھ سے راضی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے غلط فائدہ لینا وہ تو انسان کا ہے. وہ تو رب العالمین ہے، وہ سب کا رب ہے. تو انسان سے غلط فائدہ لیتا ہے. مجھے عہدہ ہے، طاقت ہے، حسن ہے، جوانی ہے، جو بھی ہو، ایک چیز تو نہیں ہے، اس سے غلط فائدہ ڈھیل دی. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. ہم ڈھیل دیتے ہیں ان کو، مخلوق کو ڈھیل دیتے ہیں. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میرا پروگرام مضبوط ہے. پروگرام مضبوط ہے، مگر ڈھیل دینے سے اگر تم نے غلط فائدہ لیا تو تمہارا قصور ہے. تو 272 آیت نمبر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، لیس علیک ھداھم، اے میرے نبی تیرے اوپر ہدایت کا ذمہ نہیں. مخلوق تو ساری ایک کی ہے نا، رب تو ایک ہے. لیس علیک ھداھم، تیرے اوپر ہدایت کا ذمہ نہیں. تیری کوشش ان کو ہدایت نہیں دے سکتی. پیغام پہنچاؤ، تربیت کرو. لیس علیک ھداھم، تیری کوشش ان کو ہدایت نہیں دے سکتی. بھلا ہدایت کون دیتا ہے؟
ہدایت والے ہدایت پہ کیوں ہیں؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، میرے نبی اللہ کی مرضی جس کو ہدایت دے۔ اب ہدایت میں طاقت نہیں ہے تو وہ طاقت والا ہے، کون پوچھے گا کس کو اچھا کیا، کس کو برا کیا، کس کو اندھا کیا، کس کو نابینا کیا، کس کو بادشاہی دی، کس کو ذلیل کیا۔ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میں رب ہوں، میرا ارادہ ہی نہیں ظلم کا، ہدایت کے لیے میں نے اثرات رکھے ہیں، گمراہی کے بھی اثرات رکھے ہیں۔ جیسے آج کل ریزوں کی دنیا ہے، دنیا آگے بڑھتی چلی جائے گی، جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے بیماری پیدا ہوتی ہے، ان کے بھی کوئی سبب ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ سبب ہے، یہ چیز نہیں ہوتی، اگر یہ چیز پیدا ہوگی تو یہ بیماری ہٹ جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اس میں جو چیز پیدا نہیں ہوتی، انابت کی، معافی کی، اصلاح کی، دھیان بھی نہیں، فکر بھی نہیں، سوچ بھی نہیں، اعتبار بھی نہیں، جب یہ بہترین چیزیں جو ہے جس سے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، معاف کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں کو بالکل صاف کر کے وہیں نیکیاں لکھا دیتا ہے، یہ رب العالمین کی صفت ہے۔ تو انہوں نے گناہ نہیں کیا، اس نے ازالہ کیا، اس نے معافی لی، اصلاح کیا، پاؤں کو تبدیل کر دیا، جہاں کھڑے تھے وہاں انہوں نے محسوس کیا اب میں رب بھی اپنی رحمت ان کو دکھاؤں، کیونکہ انسان تو کمزور ہے، ضعیفہ ہے، انسان تو ہر بات میں کمزور ہے۔ تو فرمایا یہدی من یشاء، جسے ہدایت دے اللہ اس میں کوئی حکمت ہے۔ اے میرے نبی تیرے اوپر ہدایت کا ذمہ نہیں، نہ یہ تیری محنت سے ہدایت پہ آئیں گے، ہدایت دینے والا میں ہوں۔ کون لائق ہے کون نالائق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں قسم قسم کی ہر طرح سے انسان کو سمجھایا ہے تاکہ انسان اس زندگی سے فائدہ لے، کیونکہ رب العالمین نے قسم کھائی تھی اپنی عزت کی، اور ابلیس نے بھی قسم کھائی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت کی کہ تیری عزت کی قسم، میں نے اس مخلوق کو نہیں چھوڑوں گا، تمنا دوں گا، امیدیں دوں گا، زینت دکھلاؤں گا، سامنے سے لڑوں گا، پیچھے سے لڑوں گا، عن الیمین و عن الشمال، اس طرف سے بھی لڑوں گا، اس طرف سے بھی لڑوں گا، میں ان کو مرنے تلک ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، ان کا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم، اللہ نے ان کو طاقت دی ہے اسبابوں کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی اسباب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا مجھے بھی اپنی عزت کی قسم، مرنے سے پہلے ان کے سامنے فرشتے نہ آئے، برزخ نہ آئے، قیامت نہ آئے، جو منظر میں نے قرآن شریف میں رکھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اگر وہ معافی مانگے گا مرنے سے پہلے فرشتے سامنے آئے پھر قبول نہیں۔ جیسے کہ فرعون اگر دریا کے کنارے پہ توبہ کرتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتا، مگر دریا میں جب اس کے سامنے فرشتے آئے ڈوبنے لگے، ڈوبنے والے نے پھر کہا انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، لا الہ الا اللہ پڑھا، آمنت بہ بنو اسرائیل، بنو اسرائیل، اسرائیل کے اولاد نے جس طرح ایمان لائے، وانا من المسلمین، میں مسلم ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا آن ابھی تیرے سامنے فرشتے ہیں، تیری زندگی ختم ہو گئی، تیرا چیپٹر ختم ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انکار کیا، ہاں وقد عصیت، تو نافرمان تھا اپنی زندگی میں، ہاں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ،
ہم بچائیں گے آج کے دن تمہیں، بے بدن کا، تیرے بدن کو عبرت کے لیے، یعنی دنیا میں جس نے عبرت نہیں لی تو عبرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ہر چیز سے عبرت لو، دنیا والوں سے عبرت لو، قبرستان میں جا کے عبرت لو تو یہ سارے مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یہ کون ہیں؟ حسین ہیں، بادشاہ ہیں، طاقت والے تھے، عظمت والے تھے، ظالم تھے، اچھے تھے، برے تھے، جاؤ عبرت حاصل کرو، یہ مٹی کے صرف بس ڈھیر بنے ہوئے ہیں، اس کے سوا کوئی، قبر جو ہے قبرستان صرف عبرت کے لیے ہے۔ یہ لوگ کو مولویوں نے دماغ خراب کر دیا، حضور نے منع کیا تھا قبروں پہ مت جاؤ، پھر کہا نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں روکا تھا کہ قبروں پہ مت جاؤ، فزوروها، اب جاؤ، وہ طبیعت بدل گئی، فزوروها، دیکھو جا کے قبروں کو، وتزہدوا فی الدنیا وتذکروا الآخرۃ، قبر کا مقصد یہ دنیا سے رغبت انسان کی کم ہوتی ہے اور آخرت کا انجام سامنے آتا ہے، جس طرح یہ ہوئے میں بھی یہاں آنے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں اپنی رحمت سے، اپنی رعایت سے، اپنی بردباری سے سب کچھ تجربے میں دکھلایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معافی دے، اور قرآن شریف پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے صرف یہ نہیں، عمل کرنے اور قرآن شریف کی پابندی باقی مخلوق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طریقہ رکھا کہ گھر والوں کو سمجھاؤ، باپ بیٹے کو، بیٹے باپ کو، محلے والوں کو، اوروں کو یہ پیغام دو۔ اگر پیغام نہیں دو گے، امر معروف کرو، صرف امر معروف نہیں، نہی عن المنکر روکو گے، زبان سے روکو، نہیں تو تم بھی عذاب میں آ جاؤ گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔